چند وجوہات ہے جس کے اوپر بنیاد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آغا صاحب جو ہے وہ فکر خمینی کے پاکستان میں حقیقی جو علم بردار ہے وہ آپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بات کی تھی ضمناً، ابھی دوبارہ اس سے ضمناً بات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے جواد نقوی صاحب کی جو ناقدین ہے خاص طور پر شیعوں میں، اور ان شیعوں میں جو اصولی ہیں اور جو ولایت فقیہ کے اس تصور کو مانتے ہیں جو امام خمینی کا تصور ہے، اور جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر جگہ امام خمینی کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن وہ جب سید جواد نقیب پہ جن پہلوؤں سے تنقید کر رہے ہیں ان سے بہت سے پہلو وہ ہے جو امام خمینی کے پہلو ہے۔ یعنی اگر آپ ان پہلوؤں کی وجہ سے ان کو خارج عن الملت سمجھتے ہیں، ان کو شیعت کا دشمن سمجھتے ہیں، ان کو اغیار کا ایجنٹ سمجھتے ہیں، ان کو دیوبندی سمجھتے ہیں، ان کو سنی سمجھتے ہیں، آپ ان کو پلانٹڈ سمجھتے ہیں، تو وہ بہت سارے پہلو وہ ہے جو سیاسی اسلام کا پہلو ہے، اتحاد المسلمین کا پہلو ہے، اور اس اتحاد المسلمین کے فروغ کے لیے بہت آگے جا کر بات کرنا اور عملی قدم اٹھانا، تو ان سب پہلوؤں میں تو پھر یہ آپ کو خمینی صاحب کے اوپر بھی یہ سارے فتوے لگانا پڑیں گے، ان پر بھی پھر آپ کو اسی طرح تنقید کرنی ہوگی کہ وہ جو خمینی صاحب ہے نا وہ اغیار کے ایجنٹ تھے، وہ جو ہے دیوبندی یا سنی تھے، وہ جو ہے شیعوں کے مخالف تھے، وہ جو ہے وہ عزاداری کے مخالف تھے، وہ جو ہے وہ امام حسین اور کربلا کی جو کے اوپر جو ہم لوگ مجالس اور عزاداری کی جو محفلیں منعقد کرتے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو یہ سارے الزام پھر آپ کو امام خمینی صاحب پر اور ان سے زیادہ خامنہئی صاحب پر بھی لگانے پڑیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ الزامات جو ہے ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔